حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ علی رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا کل عظیم۔ گرامی قدر میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تاثیر کا ایک چیز رکھی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مقناطیس کو اگر رکھ دیا جائے تو آس پاس میں جتنی لوہے کی چیزیں ہوں گی وہ تمام کے تمام لوہے کی چیزوں کو وہ اپنی طرف کھینچے گا۔ یہ جو سی ٹی اسکین کی مشین ہوتی ہے یا MRI کی مشین ہوتی ہے، اس مشین کے قریب جانے والے کو پہلے سے تمام لوہے کی چیزوں سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ کہیں پر اگر آپ کے پاس لوہے کی چیز ہے، گھڑی ہے یا جیب میں چابیاں ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے، جیسے قریب جائیں گے تو وہ فوراً اس میں اتنی زیادہ کشش ہوتی ہے کہ فوراً وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، کوئی کرنٹ ورنٹ تو نہیں لگ گیا۔ تو یہ کیا ہے، ہر ایک چیز کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ زمین کی تاثیر کشش ثقل ہے۔ زمین کی سے کوئی بھی چیز اوپر کی طرف آپ پھینکے، زمین اپنی طرف کھینچے گی۔ یہی وجہ ہے جہاز میں سفر کرنے والے ساتھی بتاتے ہیں، جو جہاز جتنا زمین سے اونچائی میں چلا جائے گا تو وہ اپنی منزل کی طرف اتنی جلدی پہنچے گا۔ زمین کی کشش ثقل اس سے کم ہو جائے گی اور وہ اپنی منزل کی طرف تیز چلا جائے گا۔ چاند کے اوپر جانے والے لوگ بتاتے ہیں وہاں پر چونکہ کشش ثقل مائنس ہے، بالکل زیرو ہے، اس لیے وہاں پر کوئی انسان جب چلتا ہے تو اس طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ پھولا ہوا غبارہ زمین پر آپ پھینکے تو وہ ٹک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے چیزوں کے اندر وہ کشش رکھی ہے، مشہور مقولہ ہے اردو میں، کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ جتنی دوائیاں ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان دوائیوں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ زمین کے اندر جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہر ایک چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ کسی میں گرمی ہے، کسی میں سردی ہے، کسی میں نمکیات زیادہ ہیں، کسی میں کیا ہے، کسی میں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تاثیر رکھی ہے۔ اچھا انسان ہو تو اس کی الگ تاثیر ہوتی ہے، برے انسان ہو اس کی الگ تاثیر ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، لوگ پہلے زمانے میں، آج کل تو اتنا نہیں پتہ، پہلے زمانے میں اپنے بچوں کو گلی میں گھومنے سے، بیٹھنے سے منع کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ نہیں، وہاں پر بچے ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، ہمارے بچے ان کی صحبت میں جائیں گے تو بچے گالیاں دینی شروع کر دیں گے۔ اپنی بچیوں کو ایسی محفلوں میں نہیں بھیجتے تھے جہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہے، یہ سوچ کر کے یار وہ ناچ گانے والیاں ہیں تو ہماری بچیوں کے اندر بھی یہ تاثیر آ جائے گی۔ تو کیا ہے، صحبت کا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اچھے صحبت والے کی مثال خوشبو کی طرح ہے۔ کوئی انسان خوشبو والے کے پاس جاتا ہے، یا تو اس سے خوشبو خرید لیتا ہے، یا وہ
فری میں اس کو دے دیتا ہے، اور کم از کم اگر کچھ بھی نہ ہو تو جتنی دیر وہاں پر رہے گا انسان تو اس وقت اس کو اچھی خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے انسان کی، برے صحبت کی مثال بھٹی پھونکنے والے، جھونکنے والے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو وہاں کی کوئی چنگاری آئے گی، آپ نے کسی برے انسان کے ساتھ سفر کیا، اور بہت ساری جگہوں پہ منع بھی کیا جاتا ہے کہ وہی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، انجان بندے کو لفٹ نہ دو، ممکن ہے اس کے پاس کوئی اسلحہ ہو، ممکن ہے اس کے پاس کوئی ڈرگ ہو، ممکن ہے اس کے پاس کوئی ایسی خطرناک چیز ہو، سامنے پولیس والے آ گئے، تلاشی لی تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی دھر لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے انسان کی صحبت اختیار نہ کرو۔ برے انسان کی صحبت اس طرح ہے جیسے کہ بھٹی جھونکنے والا، یا تو وہاں سے کوئی چنگاری آ کر کے آپ کو جلا دے گی، اور اگر چنگاری نہ بھی آئے تو جتنی دیر آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک دھواں، گرد اور وہاں کی سڑان، بدبو تو آپ کو پریشان کرتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے حضرت بن نوری رحمہ اللہ ایک مجلس میں فرمانے لگے کہ بھئی آج کل جو ہمارے علماء فارغ ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے ان کے پاس۔ بیٹھنے والوں نے کہا کہ حضرت کیا بدنصیبی؟ فرمانے لگے ایک بدنصیبی یہ ہے کہ وہ کسی شیخ سے تعلق نہیں رکھتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اور اگر یہ بھی نہ کرے تو کم از کم درود شریف نہیں پڑھتے، دلائل الخیرات نہیں پڑھتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت شیخ کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیخ کے پاس جائیں گے تو وہ اصلاح فرمائیں گے، لیکن یہ دلائل الخیرات کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمانے لگے جو پابندی سے دلائل الخیرات پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان کی روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ تو ہمارے لیے صحبت ضروری ہے۔ صحبت میں جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کی ایک اپنی اثر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ کالے لوہے کو ڈال دیتے ہیں آگ میں، اور اوپر سے جب پریشر کا ہوا اس کو لگتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ کالا لوہا کالا نہیں ہوتا ہے بلکہ لال انگارہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی کون سی چیز آ گئی جس کی وجہ سے اس کی حیت ہی بدل گئی؟ وہ کیا ہے؟ صحبت۔ کچھ دیر کے لیے جب لوہے نے آگ کی صحبت اختیار کر لی تو وہ آگ کی تاثیر لوہے کے اندر آ گئی۔ جس طرح سے آگ میں انسان آگے ہاتھ کر دے تو ہاتھ جل جاتا ہے، لوہے پر بھی اگر کوئی ہاتھ لگائے گا اس کا ہاتھ جلے گا، تاثیر اس کی آ جائے گی۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ۔ ایک بار ان کے پاس کوئی مہمان آ گئے، اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت پریشان ہو کر کے کبھی باہر چلے جائیں، کبھی اندر آ جائیں، کبھی باہر چلے جائیں، کبھی اندر آ جائیں۔ ایک ہوٹل والا تھا نان بھائی، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ یہ ہے، تو جلدی سے بہت سارا کھانا تیار کر کے سر پہ رکھ کر کے لا کر کے پیش کر دیا، حضرت مہمان آ گئے ہیں آپ کھانا کھلا دیں۔ تو حضرت کے دل پہ جو بہت بڑی پریشانی کا ایک بوجھ آیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد مہمانوں نے اچھے سے کھانا کھایا، مہمانوں کو رخصت کیا، اور اس کے بعد بہت زیادہ خوش تھے تو اپنے مرید نان بھائی سے کہنے لگے کہ ہاں بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ والے کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ انسان کا کیا نام ہے لیلۃ القدر اس کو مل جاتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے خدمت کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی خدمت کی، رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو پہلے سے پانی تیار کر کے رکھا۔ حضور بڑے خوش ہو گئے، کھڑے کھڑے پوچھا ہاں بھائی بتا کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، دل کی آرزو کیا ہے؟
کہنے لگے مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، ہم ہوتے تو پتہ نہیں کوئی دنیا کی پریشانی لے کے بیٹھتے۔ حضرت غلام مصطفیٰ خان صاحب کا میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی آج کل لوگ ہمارے پاس اس لیے نہیں آتے ہیں کہ حضرت ذرا میرے دل کی حالت کو دیکھ لیں، دل کی حالت صحیح ہو جائے، میرا باطن چمک جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نہیں، کوئی کیا پریشانی لے کے آتا ہے، کوئی کیا پریشانی لے کے آتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو دنیا کی پریشانی لے کر کے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ صحابی رسول تھے، حضور کے صحبت یافتہ تھے، حضور نے جیسے پوچھا وہ سمجھ گئے کہ معاملہ بڑا اہم ہے اور گولڈن چانس سے بار بار نہیں ملتا۔ کہنے لگے مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، کرے کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان سے دل کی تمنا نکل گئی ہے، بس یہی میری آرزو، یہی میری تمنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام۔ احد کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، شہداء کو دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی زخمی ہے، آخری زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا تو کچھ فاصلے پر تھے، گھسٹ گھسٹ کر کے حضور کے قدموں تک ان کا سر پہنچا اور وہیں دم توڑ دیا۔ تیری معراج کہ تو عرش بری پہ پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم پہ پہنچا۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بس یہی دل کے آرزو تھی، زبان سے نکل گئی ہے۔ فرمایا اچھا پھر اس طرح کر، زیادہ سجدے کر کے، نماز زیادہ پڑھ کر کے میری مدد کر، اللہ تعالیٰ تیرے کو یہ مقام دے دے گا۔ تو بات یہ ہے، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ نے اپنے مرید سے کہا کہ ہاں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب ان کی سوچ تھی، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کہتے کہ حضرت اپنا جیسا بنا دے، حضرت اپنا جیسا بنا دے۔ فرمایا اچھا یہی چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہی چاہتا ہوں۔ کمرے کا دروازہ بند کیا، وہیں بیٹھ کر کے توجہ ڈالنی شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ جو نانبائی تھا ان کا باطن تو چھوڑیے، ان کا ظاہر بھی باقی باللہ جیسا تھا۔ کمرے سے جب نکل رہے تھے تو ایک باقی باللہ کے بجائے دو باقی باللہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ البتہ چونکہ جو چیز دھیرے دھیرے حاصل ہوتی ہے نا تو وہ پائیدار ہوتی، اس کے اندر برداشت ہے۔ آپ دیکھ لیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہل بھی نہیں سکتا، دھیرے دھیرے اس میں طاقت آتی۔ انسان کو پاؤں چلنے کے لیے سال چاہیے ہوتا ہے، دانت آنے کے لیے 5-6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس وقت کو کوئی کھا پی نہیں سکتا۔ مرغی کا چوزہ انڈے سے نکلتے چک چک دانہ چکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب انسان کی طاقت کو بھی دیکھیے، مرغی کی طاقت کو بھی دیکھیے۔ پھر گاؤں میں کسی زمانے میں دیسی مرغیاں ہوتی تھی، ان کے انڈے کی طاقت، ان کے گوشت کی طاقت دیکھیے، اور آج کل کی برائلر مرغی کو دیکھیے، پھولی ہوئی اتنی ہوتی ہے، کھاؤ تو سبزی جیسی بھی طاقت نہیں ہے۔ انڈا نام کا رہ گیا، اس کے اندر وٹامن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو چیز دھیرے دھیرے آتی ہے نا تو وہ زیادہ پاور والی ہوتی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ کو اس مقام تک پہنچنے میں سالوں لگ گئے تھے، اور ان پہ جب توجہ ڈال دی تو ان کا اندر باہر باقی باللہ تو بن گیا، پر یہ ہے کہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتے تھے، پاؤں اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ پاتے تھے، اس قوت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ پہ بھی اگر قرآن نازل کر دیا جاتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ پورا قرآن حضور کے سینے میں اتار سکتے تھے، لیکن قرآن کریم کے نزول میں 23 سال لگا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خزانہ کیوں نہیں ملتا، راتوں رات بس کروڑ پتی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مالدار بنا دے، دنیا کے اندر سارے باغی بن جائیں۔
اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے اتنا بڑا باغی ہوتا ہے. جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمٹ میں رکھا ہے وہ کبھی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، ذکر کی بھی پابندی کرتا ہے. بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو نہ مسجد سے غائب. بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں ذکر کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ذرا سا پیسہ آ گیا تو اس کے بعد ذکر کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ذکر کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. کبھی چائنا ہوتے ہیں، کبھی دبئی ہو گئے، کبھی ملائیشیا ہو گئے، کبھی انڈونیشیا. بھائی کہاں، بس حضرت ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو باقی باللہ اندر باہر سے تو بن گئے لیکن برداشت نہ کر سکے، کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. انسان دھیرے دھیرے جب صحبت میں چلا جاتا ہے تو کچھ باتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے. ہمارا جو موبائل ہے نا یہ چارج مانگتا ہے. آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، شام جب ہو جاتی ہے بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، فوراً سب سے زیادہ فکر آپ کو کہیں پر بھی چلے جائیں، بات چیت بعد میں، سلام دعا بعد میں، کہتے ہیں چارجر ہے بھائی، چارجر ہے، اس کو چارج کرنا ہے. تو دوستو جس طرح سے ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں، صحبت میں جاتے ہیں تو کچھ اثرات ہمارے اندر آ جاتے ہیں، ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر ہماری بیٹری ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، حدیث پاک ہے. حضرت صدیق بخاری اور مسلم میں روایت ہے، متفق علیہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے ملے، حضرت حنظلہ. سلام کیا، السلام علیکم کیف یا حنظلہ. کہا حنظلہ کیسے ہو؟ کہنے لگے وعلیکم السلام. نافق حنظلہ. ارے حنظلہ کا کیا پوچھتے ہو، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. کہنے لگے ارے بھائی کیا بول رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنت والنار، جنت اور جہنم کے واقعات سنا کر ہمیں نصیحت کرتے ہیں. کأنہما رأی عین، وہ ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں کی کیفیت کوئی اور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم گھر میں آ جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، باغات میں چلے جاتے ہیں، وہاں کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیفیت ختم. منافقت اسی کو تو کہتے ہیں. حضور کے سامنے کچھ، گھر میں کچھ، باغات میں کچھ، کاروبار میں کچھ. کہنے لگے بھائی اگر یہی منافقت ہے تو میں بھی منافق ہو گیا ہوں. چلو چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سلام کیا. حضور نے بھی پوچھا کیف یا حنظلہ، حنظلہ کیسے ہو؟ کہنے لگے نافق حنظلہ یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. فرمایا کیا بول رہے ہو؟ انہوں نے یہی شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں. نفاق اسی کو تو کہتے، ایک وقت میں کچھ، دوسرے وقت میں کچھ. فرمایا حنظلہ اگر تم رات دن اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو تو یقین جانو فرشتے تمہارے بستروں میں آ کر، تمہارے رستوں میں آ کر کے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائے. لیکن ساعتن و ساعتن یا حنظلہ، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ہر وقت انسان ایک حالت میں نہیں رہتا ہے. تو دوستو اسی طرح سے ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں تو مجلس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس سے ایمانی ہماری جو بیٹری ہوتی ہے وہ کچھ چارج ہو جاتی ہے، اس میں کچھ اثرات آ جاتے ہیں. اور اثرات آ جانے کے بعد پھر جب ہم مجلس میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں، درود کا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، استغفار کا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہماری بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. یقین جانیے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو تو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ہمارا ایمان والا بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو اس کا نقصان. مشکات شریف حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اس کی ایک شرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، 9 یا 12 جلدوں میں ہے، مرقات کے نام سے. اس میں ایک واقعہ میں نے ایک عبارت دیکھی، اس میں ہے ایک حدیث کو کوٹ کر کے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ کما
تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو نا ویسے تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی، جس کیفیت میں موت آئے گی، مرنے کے بعد اسی کیفیت میں اٹھو۔ ہمیں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ ہاں بھائی، سب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ وہ جنت جائے گا۔ سانس نکلے تو ہونٹ کلمے پہ ہلے۔ اگر جو کہ انسان اس طرح کا خوش نصیب ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے۔ میں نے کئی خوش نصیبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آخری وقت میں ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرتے۔ لیکن دوستو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے ذکر والے مجالس کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے اوقات کو ذکر میں لگانا پڑتا ہے۔ جو انسان اپنے زندگی کے اوقات کو زیادہ تر ذکر میں لگا لے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں لگا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخری وقت میں کلمہ ضرور نصیب کریں گے۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، حضرت یہ جو صحبت ہوتی ہے، کسی بزرگ کے ساتھ تعلق ہے، شیخ کے ساتھ تعلق ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ کے آخری انتقال کے وقت شیطان نے آ کے مناظرہ شروع کر دیا، 101 دلیلیں دے دی، ہر دلیل کا توڑ پیش کر دیا کہ رازی یہ دلیل تیری غلط ہے۔ تو کچھ واقعات میں آتا ہے کہ ان کا شیخ حضرت نجم الحسن رحمہ اللہ، ان کی تصویر سامنے دکھی، سامنے آ کر کے وہ کیا بول رہے ہیں کہ رازی آخری وقت میں کس چکر میں پڑ گئے ہو، دلائل کے فلسفے کی کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ بول بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، بول دے۔ امام رازی نے اپنے شیخ کی بات سنی اور اس وقت فوراً کہہ دیا کہ شیطان، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مان کے دنیا سے جا رہا ہوں، جا، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، یہ کہا اور کلمہ پڑھ کے ان کا انتقال۔ تو صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ مجلس میں جانا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار پیٹرول لگائے، مہنگائی اتنا، پیٹرول 200 روپے کا 400 روپے کا پیٹرول لگے گا۔ یقین جانیے 400 روپے کے بدلے میں اگر آخری وقت میں آپ کو کلمہ نصیب ہو جائے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے دوستو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دوست سے ملا، اس سے جب ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ میں کوئی خوشبودار چیز تھی، خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ میرے دوست، آپ کے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو خوشبو تو کوئی نہیں ہے، البتہ حمام کی مٹی میرے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس دوست نے کہا کہ میں نے اس خوشبو سے پوچھا کہ تیرے بھینی بھینی خوشبو کی وجہ سے میں مدہوش ہو رہا ہوں، بتا تم مشک ہو یا عنبر ہو؟ تو اس خوشبو نے کہا، من گلے ناچیز بودم ولیکن چند روز با گل نشستم، من گلے ناچیز بودم ولیکن چند روز با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے بودم۔ کہا کہ میں ناچیز مٹی ہوں، پر یہ ہے کہ چند روز میرے خوشبودار پھول کے ساتھ گزرے ہیں۔ میں ناچیز مٹی ہوں، وہ جو نیچے پڑی رہتی ہوں سب رونتے رہتے ہیں، میں وہی ناقدر مٹی ہوں، لیکن چند روز میرے پھول کے ساتھ گزرے ہیں۔ جمال ہم نشین من در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے بودم۔ پورے اشعار اس طرح ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از خوشبوئے دل آویزی تو مستم،
بگفت من گله ناچیز بودم ولیکن چند روز با گل نشستم جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے بودم. کہا کہ میں وہی ناقدر مٹی ہوں پر میرے جو ہم نشین تھے نا وہ پھول تھا، اس کی خوشبو نے میرے اندر اثر کر لیا ہے. تو میں اپنے بیان کے شروع والے جملے کی طرف آتا ہوں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. جب ایک بے جان چیز دوسری بے جان چیز کی صحبت میں بیٹھے وہاں پہ اثر آتا ہے. تو ہم کسی اللہ والے کے صحبت میں چلے جائیں اور اللہ کی بات سنیں، اللہ کا ذکر کریں تو کیا ہمارے اندر اثر نہیں آئے گا؟ چارجر بیٹری کے ساتھ لگ جاتا ہے، یہ کرنٹ کے ساتھ لگتا ہے تو اپنے موبائل کو فل کر دیتا ہے. ہم کسی مجلس میں چلے جائیں اور کچھ دیر کے لیے اللہ کو یاد کریں گے تو کیا اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے پر نہیں کریں گے؟ لیکن دوستو، بیٹری کی کیپیسٹی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت کافی ہوتا ہے، اور ہمارا دل ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہے، اور بیٹری موبائل کا کام تھوڑا سا ہوتا ہے، صرف کیا نام ہے ایک کو دوسرے تک بات پہنچانا ہوتا ہے. اور ہماری زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ چھوٹی سی زندگی ہے. یقین جانیے ہمارا موبائل جتنی دیر میں چارج ہوتا ہے نا، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی بے حیثیت نہیں رکھتی ہے. یہاں سے اپنی بیٹری کو ہم فل کریں گے تو قبر میں بھی جو ہزاروں سالوں پہ لاکھوں سالوں پہ مشتمل عالم برزخ کی زندگی ہے وہاں پر یہ کام آئے گا. پھر میدان حشر کی زندگی ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون، ایک دن 50,000 سال کا، پتہ نہیں کتنی صدیاں بیتیں گی. پھر اس کے بعد جنت اور جہنم. تو دوستو اس کے لیے یہاں پر اپنی بیٹری کو، ایمان والی بیٹری کو چارج کرنی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح سے مسافر ہو یا کوئی انسان کہیں پہ کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اس طرح سے رہو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو کچھ عمل کرو گے آخرت میں اس کو کاٹو گے. تو اس لیے میرے دوستو، یہاں پر اپنی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ والوں کے پاس جا کر کے چارجر لگانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد خود چارج ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے اور پھر خود بھی محنت کرنے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.